الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج ہم پڑھیں گے سنڈے ہے نا آج. ہم پڑھتے ہوں گے اس دن یہی اصول کے بارے میں صبح. تو اصول الدین کا مطلب ہوتا ہے کہ دین کے جو اصول سے فنڈامنٹل پرنسپلس جو مسلمان کو جس پہ ایمان ہونا چاہیے، جن بیس پہ، جس فاؤنڈیشن پہ اسلام کھڑا ہے، اس کے کچھ اصول ہے نا، کچھ قواعد ہے اس کے. اور when it comes to the usul of Islamic sciences, there are indeed several key branches along with usul al-hadith ہے نا، اصول تفسیر، اصول فقہ. These are all others like usul عقیدہ principles of belief، اصول التوحید principles of monotheism. تو اصول بہت اہمیت رکھتے ہیں سمجھنے، اصول کی اہمیت کافی زیادہ ہوتی ہے سمجھنے کی اہمیت. اصل ہو گیا بیس ہے نا، اصول ہو گیا پوری بیس جو ہوگی، تب جا کے انسان سمجھ پاتا ہے اس چیز کو. تو ہم پڑھیں گے پہلے اصول التفسیر کے بارے میں، پھر اصول الحدیث کے بارے میں، اصول الفقہ کے بارے میں. اس میں اس نوٹ میں ایسے لکھا ہے، اس میں پیج نوٹس میں 48 پیجز. دیکھیے تفسیر کیا ہو گیا، اس کی امپورٹنس کیا ہے، یہ ہم پڑھیں گے. انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کے لیے کتنی امپورٹنس ہے تفسیر کی، کیونکہ لوگ سمجھتے نہیں اس کی امپورٹنس. بولتے ہیں قرآن میں جو لکھا ہے وہ بس لینا ہے، تو تفسیر ضروری نہیں ہے، حالانکہ تفسیر کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اور پرپز آف تفسیر کیا ہے، اتنا اہمیت کیوں رکھتا ہے یہ، اور کیسے کرتا ہے تفسیر ہمیں گائیڈ کہ ہم کریں انٹرپریٹیشن آف قرآن، کیسے ہم قرآن کی تعویل کر سکیں. اور اس کی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی تفسیر کی، پہلے تفسیر کون تھے، آج تفسیر کون سے ہے، اور کیوں تفسیر میں سارے لکھے گئے، اور کون سا پڑھنا ہے کون سا نہیں پڑھنا ہے، کون سا یہ کیا ہے، وہ سب ہم دیکھیں گے. اور کی اسکالرس اینڈ دیئر کنٹریبیوشنس، تفسیر کے اندر ہزاروں اسکالرس ہیں جنہوں نے تفسیر ہزاروں میں لکھی ہے. ٹائپس آف تفسیر کیا ہے، یہ ہم پڑھیں گے تینوں. ایک تو تفسیر بالمأثور، بالمأثور میم حمزہ ثا واو اور را. مأثور ہو گیا ایگزیجس بیس آن نیریشنس، اصلی بولتے ہیں مأثور جو اثر کے بنیاد پہ ہوگا، یعنی کہ جس کو ہم پہلے کریں گے تفسیر القرآن بالقرآن، ہم کریں گے قرآن کو تفسیر قرآن سے ہی پہلی بار. پھر تفسیر القرآن بالحدیث، پھر حدیث سے. پھر صحابہ کے آثار سے. پھر تابعین کے آثار سے. پھر ائمہ دین کے، علماء کرام کے جو ہے اقوال سے کرتے ہیں ہم تفسیر ایسے. اور دوسرا کہ تفسیر بالرائے، جو ہم کریں گے بیسڈ آن پرسنل اوپینین، رائے کے بنیاد پہ تفسیر کریں گے، جسے ہم کرتے ہیں بہت بار. ایک انسان کو اپنا معنی سمجھاتا ہے، وہ انسان بولتا ہے رائے. تیسرا ہے تفسیر، تفسیر بالرائے کے قواعد کیا ہے، وہ کب ہم کر سکتے ہیں، اس کے بھی اپنے اپنے قواعد ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اور تفسیر القواعد، تفسیر القواعد میتھڈولوجیکل ایگزیجسس، جو قواعد کی بنیاد پہ ہوگی تفسیر، وہ ہم دیکھیں گے. اصل یہ نہیں ہے تفسیر ماثور، تفسیر بالرائے، تفسیر اور کیا ہے تفسیر، پتہ ہی نہیں. اب سورس آف تفسیر ہے نا، وہ کیا ہے، پہلے قرآن ورسز احادیث اعظم کے، اور صحابہ کے جو ہے اوپینینس یا ان کے اقوال، اور تابعون کے، اس کے بعد جو فالوورز آف صحابہ تھے تابعین. پھر تبعی تابعین، اتباع التابعین، فالوورز آف تابعین. پھر ہے کچھ پرنسپلس آف تفسیر. پہلے یہ لنگوسٹک پرنسپلس کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے قرآن، عربک گرامر کو ہے نا، نحو کو، سنٹیکس کو، نحو کو، صرف کو سمجھنا ہے ہمیں، تب جا کے ہم تفسیر کر پائیں گے. ورنہ انسان بولے گا آپ پڑھیں تفسیر، آدھا عربی پڑھ کے بولے گا آدھی تفسیر عربی کی. اور کنٹیکسچوئل انڈرسٹینڈنگ بہت امپورٹنس رکھتی ہے کہ کس کنٹیکس میں کوئی بات کہی جا رہی ہے. پھر ہم پڑھیں گے ناسخ منسوخ کے بارے میں، ایبروگیشن کے بارے میں، ناسخ منسوخ کے بارے میں. جیسے میں نے کی نا ایبروگیشن، میں نے کہا تھا کل آپ کو کہ ہم پڑھیں گے کب، شام کو ہی. لیکن مجھے لگا کہ شام کو ہم پڑھتے ہیں نا ایک ساتھ دو کلاسز، پھر ہم تھوڑا سا اچھے سے نہیں پڑھ پائیں گے، ویسے ہم پڑھیں گے صبح ہی ایک کلاس. اور حدیث میں بھی آ گیا نا کہ بوری کا امتی فی بکوریا، میری امت کو برکت کی ہے صبح کے موقع پہ. تو مجھے لگا کہ صبح کا موقع اچھا ہوتا ہے، اور میں سوتا ہوں اس ٹائم پہ، لیکن اب میں نہیں سو جاؤں گا انشاءاللہ. تو اسی لیے میں نے سوچا کہ، تو میں نے کہا تھا کل وہ کیا ہم پڑھیں گے کب، ہم پڑھیں گے شام کو. کہا تھا نا ہم پڑھیں گے شام کو. اب میں بول رہا، اب میں نے پڑھا نا آج، اب پڑھا ہم نے آج کتنے بجے، 7:30 پہ. تو ہمارا آج کا پڑھنا ہے 7:30 پہ، یہ بن گیا نسخ. یہ بن گیا نسخ، یہ بن گیا نسخ. اور منسوخ کیا ہو گیا، شام کا پڑھنا. اس کا نسخ کون بن گیا، صبح کا پڑھنا. منسوخ اس کو بولتے ہیں ایبروکیشن. انڈرسٹینڈنگ دا پرپز اینڈ آڈینس آف دا ریولیشن. آڈینس مطلب کس آڈینس سے مخاطب ہو رہا ہے، اس حساب سے سمجھنا ہے نا ضروری انسان کو. دا رول آف مفسر،
انٹرپریٹر اس کا رول کیا ہوتا ہے، کوالٹیز کیا ہونی چاہیے مفسر کی. اور جو میجر کلاسیکل مفسرون جو ہے، ابن کثیر ہے، الطبری ہے، القرطبی ہے، یہ سارے جو مفسرون ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. تفسیر ابن کثیر کیوں مشہور ہے، تفسیر طبری کیوں مشہور ہے، قرطبی کیوں مشہور ہے، یہ ہم انشاءاللہ سارا دیکھیں گے. تفسیری کتابیں بہت ساری لکھی گئی ہے جو ہے نا، اب بہت مشہور کتابیں جو ہے اس میں آتی ہے پہلے امہات التفسیر، امہات جو مائی تفسیر کی ہے، اس میں آتی ہے تفسیر الطبری، ابن کثیر، القرطبی، البغوی. ایسی تفسیر المعاصرہ، پریزنٹ ٹائم میں کون تفسیر مشہور ہے؟ المیسر، المختصر فی التفسیر، تفسیر السعدی، القرآن تدبر وعمل، تيسر أيسر التفاسير، تفسیر ابن عثیمین، یہ بہت مشہور ہے. تو سو گیا لغت اور بلاغت کے حساب سے تفسیر جو مشہور ہو گئی ہے وہ ہو گیا کشاف زمخشری کی تفسیر، اس میں فلسفہ لکھا ہے. تفسیر ابن مسعود، ابی مسعود کی تفسیر. التحریر والتنویر ابن عاشور کی. المحرر الوجیز لابن عطیہ. البحر المحیط لأبی حیان. البسیط للواحدی، تفسیر ابن مسعود، ابی مسعود. اور ایسے ہی جمع الاقوال، اس میں اقوال جمع کیے گئے، وہ تفسیر ابن جوزی، تفسیر ماوری، یہ سب تفسیریں آتی ہے. ایسی ہی عامہ، تفسیر عامہ اس میں آتی ہے فتح البیان للقنوجی، فتح القدیر للشوکانی، تفسیر ابن جزی. اور بھی بہت ساری تفسیر، جلالین ہے، تفسیر بیضاوی ہے، تفسیر اضواء البیان جو ہے بہت مشہور ہے، وہ اسماء و صفات کے بارے میں ہے وہ. نظم الدرر الباقعی ہے. تو یہ بہت سارے نام پڑھ سکتے ہیں ہزاروں میں ہم. تفسیر میں بہت ساری لکھا ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ کتابیں ہوتی ہے، 15 جلدوں میں، 10 جلدوں میں کتابیں ہوتی ہے. تو لیکن ہمیں یہ نہیں پڑھنی ہوتی ہے، ہمیں خالی ایک پڑھنی ہے، ہمارے لیے خالی ایک پڑھنی ہے، مشکل سے وہ بھی ہم نہیں پڑھتے. باقی جو ہے وہ ہوتا ہے ریفرنس کے لیے، انسان کو یا ریفرنس کے لیے. اتنا کوئی نہیں پڑھ سکتا، اتنا کون پڑھتے ہیں ساری تفسیریں، یہ ہوتی ہے ریفرنس کے لیے. کوئی نہیں پڑھتا اتنی ساری کتابیں، یہ بس ریفرنس دیکھتے ہیں انسان. کیسے پڑھتا ہے انسان اتنی ساری کتابیں؟ کیونکہ اسمارٹ ورک آنا چاہیے. اسمارٹ ورک، اسمارٹ ورک کیا ہو گیا؟ SMART. اسمارٹ ورک ہو گیا اسپیسیفک، اسپیسیفسٹی پہلے لانی چاہیے انسان کو. زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ مجھے کیا نہیں پڑھنا ہے، اس سے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے، پہلے وہ الگ کرنا ہے جو مجھے نہیں پڑھنا ہے. جو اسپیسیفک ہے، جو ضروری ہے وہ پڑھنا ہے. پھر ہے میجریبل، میجر کر کے پڑھنا ہے. پھر ہے اچیویبل، جو اچیو بھی کر سکتے ہیں. اور ریلیونٹ، جو ریلیونٹ ہوگا. اور ٹائم باؤنڈ، ٹائم کرنا ہے فکس. تو یہ ہوتے ہیں 5 چیزیں اسمارٹ ورک میں: اسپیسیفک، میجریبل، اچیویبل، ریلیونٹ اور ٹائم باؤنڈ. تو یہی کر رہے ہیں. کوئی اٹھاتا ہے پہلی تفسیر ابن کثیر پڑھتا ہے، پہلی اقوال پڑھ رہا ہوتا ہے وہ نیچے. جیسے مجھے ہو گیا تھا پہلے 12th کلاس میں، تب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ گیا تھا، آج سمجھ مگر عذاب ہو گیا تھا بہت. اس سے کچھ فائدہ بات نہ آتا ہے پھر انسان پھر سیکھتا ہے ایسے ہی. اس لیے میں پھر آپ کو بولتا ہوں کہ پہلے نہیں پڑھنی تفسیر ابن کثیر، پہلے پڑھیں گے احسن البیان، چھوٹی تفسیر آتی ہے وہ. یا پہلے پڑھیں گے جو نا آسان ہوگی، احسن البیان بہت آسان ہے. تفسیر السعدی بہت اچھی ہے اسٹارٹنگ میں پڑھنا. یا کوئی سی پڑھنا جو چھوٹی ہوگی پہلے، لیکن جو معتبر عالم کی ہوگی. اس کے بعد چیلنجز ان تفسیر، اوائڈنگ مس انٹرپریٹیشن. مس انٹرپریٹیشن کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ تفسیر کرنے سے ہی. اور رول آف اسکالرلی کنسنسس، اجماع جو ہوتا ہے، جب علماء جمع ہو جاتے ہیں کسی مسئلے بولتے ہیں ہم یہ مسئلہ مانیں گے ایسے، اس کو بولتے ہیں اجماع. تو اس کا جو رول ہے وہ کیا ہے، اجماع کا رول کیا ہے تفسیر کے اندر، وہ بھی ہم اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اور امپیکٹ آف ڈفرنٹ اسکولس آف تھاٹس آن تفسیر. جو 4 اسکول آف تھاٹ ہیں جو زیادہ مشہور ہو گئے: مسالک الاربع، پہلی حنفی، امام ابو حنیفہ کے فالوورس. پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کون آ گئے تھے؟ امام مالک، مالکی. امام شافعی، شافعی. امام احمد بن حنبل، حنبلی. کیا بولتے ہیں؟ احناف، جمع احناف. شوافع، مالکیہ اور حنابلہ. یہ 4 مسالک ہے جو اہل السنہ کے مسالک ہے. ان کو بولتے ہیں اہل السنہ، جو ہے نا اہل السنہ. اہل السنہ یا اہل الحدیث یا اہل الاثر یا فرقۃ الناجیہ یا طائفہ منصورہ، یہ سب سینونیمس کے ہوتے ہیں استعمال، یہ سب ٹرمز. اہل السنہ ہو گیا جو سنت کو فالو کرتے ہیں. تو اس میں آتا ہے کہ 4 مسالک جو کہ اسکول آف تھاٹس ہے. اوکے ویسے دا امپیکٹ آف ڈفرنٹ اسکولز آف تھاٹس آن تفسیر، ہم وہ دیکھیں گے ہم انشاءاللہ. اب دیکھیں اصول دین کیا ہو گیا؟ اصول دین فنڈامنٹل پرنسپلز آف اسلام، جس جو اسلام جو بناتے ہیں اسلام کا کور، فارم دا کور آف دا اسلامک بلیف، شیپنگ دا فیتھ آف ایوری مسلم. دیز پرنسپلز ریپرزینٹ دا اسینشیل ایلیمنٹس آف دا اسلامک ورلڈ ویو اینڈ فنڈامنٹل فار اے ساؤنڈ انڈرسٹینڈنگ آف اسلام. یہ ہو گیا ایسے.
توحید پتہ ہی نا آپ کو، ایبسولوٹ وننس آف اللہ، اللہ تعالیٰ یونیک ہے، اس کو کوئی پارٹنر نہیں ہے، ایسوشیٹ نہیں ہے، ایکولس نہیں ہے. توحید الربوبیہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ سول کریٹر ہے، سسٹینر ہے، خالق ہے، مالک ہے، لارڈ آف دا یونیورس ہے. توحید الالوہیہ کیا ہو گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ alone is the worthy of worship and devotion. توحید اسماء و صفات کیا ہو گیا؟ belief in the unique names and attributes of Allah، جیسے قرآن اس میں آ گئے، وداؤٹ چینجنگ، وداؤٹ مس انٹرپریٹنگ اور ریزمبلنگ دا کریشن. تعریف نہیں کرنی ہے اس میں، تعریف ہو گیا چینج کرنا، اس کو مس انٹرپریٹ نہیں کرنا ہے. کچھ ہے نا، محرف کرتے تعریف، لیکن کچھ کرتے ہیں کیا، تفویض کرتے ہیں، اس کو بولتے، ان کو بولتے ہیں مفوضہ. وہ بولتے ہیں کہ ہمیں اس کا میننگ پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس کا میننگ. ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس کا میننگ. یہ صحیح بات نہیں ہے. ہمیں میننگ پتہ ہے، کیوں نہیں پتہ ہے میننگ؟ وہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے میننگ. نہیں، ہم جانتے ہیں میننگ اس کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا. اور ریزمبلنگ دا کریشن ہے. تو توحید جو ہے وہ بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے اسلامک بلیف کی. یہ وہی ہے. اس کے بعد عدالت، جسٹس آف اللہ. پتہ ہی نا کہ اس کے سارے جو ڈیسیجنز ایکشنز ہیں وہ مبنی ہے عدل پہ، اللہ تعالیٰ کے. وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. وما ربک بظلام للعبید. آپ کا جو رب ہے وہ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، کسی بھی ایک پہ وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ ہی ہے سب چیزیں. نبوہ پتہ ہی ہے، پروفٹ ہوڈ. اور معاد پتہ ہی ہے نا، ڈے آف ریزریکشن، زندہ ہونا ایک دن ہر ایک کا، یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے. قدر، ڈیوائن ڈگری ہے نا. ڈیوائن ڈگری، ڈگری کس کو بولتے ہیں؟ ڈگری ہو گیا آفیشیل اسٹیٹمنٹ کسی کی دینا کہ ایسا ہی ہو جائے گا، ایسا ہی ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اندازہ کیا نا مخلوق ایسا کرے گی، تو مخلوق ویسا ہی کرے گی جیسا اس نے اندازہ کیا ہے. اس کو بولتے ہیں تقدیر. یہ خدا کا علم ہے. خدا نے اندازہ کیا ہے کہ بندہ کیا کریں گے، بندے کیا کریں گے. کیونکہ وہ خالق ہے، اس نے پیدا کیا ہے. اس کے اندازہ کرنے میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا ہے. جو اس نے اندازہ کیا ہے ویسا ہی ہو جائے گا. بندے بھی اندازہ کرتے، لیکن بندوں کے اندازہ کرنے میں کبھی نقص بھی آ سکتا ہے، بلکہ اکثر اوقات نقص ہی ہوتا ہے. لیکن خالق کے اندازہ کرنے میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا ہے، وہ پورا پرفیکٹ اندازہ کرتا ہے. اس کو بولتے ہیں پری ڈیسٹینیشن، پہلے سے ہی پری ڈیسٹنٹ ہے. اب پری ڈیسٹینیشن، ڈیسٹینیشن پہلے سے ہی کہی گئی ہے، کون کہاں پہ جائے گا، کیا ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بولا یہ جائے گا جنت میں تو اس پہ جبر ہو رہا ہے جائے گا جنت میں، یہ جائے گا جہنم میں تو اس پہ جبر ہو رہا ہے جائے گا جہنم میں. ایسا نہیں ہے. جیسے میں لکھوں گا پیج پہ، ہم دیں گے شام کو کلاس، منہاج المسلم کی کلاس لکھوں گا پیج پہ. اب بتا میں ہو جاؤں گا مجبور کلاس دینے کے لیے اس پیج پہ لکھنے سے، مجھے اپنا اختیار پھر بھی رہے گا. اگر میرا اندازہ پورا صحیح ہوگا کہ مجھے کلاس دینا ہی دینا ہے، تو میں دوں گا کلاس. تو میرا اندازہ صحیح تھا اور میں کلاس دوں گا. میں سمجھانا شاید نہیں آ رہا ہے آپ کو. مطلب جیسے کوئی ڈاکٹر لکھتا ہے پیج پہ کیا، یہ پیشنٹ مر جائے گا 10 منٹ کے بعد. وہ مر جاتا بھی ہے وہ پیشنٹ 10 منٹ کے بعد، لیکن وہ نہیں مر جاتا ہے ڈاکٹر کے لکھنے سے. اس کو مرنا ہی تھا، ڈاکٹر نے اندازہ کیا جس حساب سے یہ ہے اس کو مرنا ہوگا مجھے لگتا ہے، اس نے لکھا. تو لکھنے سے کوئی مجبور نہیں ہوتا ہے. اگر خدا نے لکھ لیا نا پہلے سے بندے کیا کریں گے، اس سے بندے مجبور نہیں ہوتے کہ ہم تک کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ بندے کو اپنی ول ہوتی ہے. لیکن چونکہ اب بندے کو پتہ نہیں ہے میری تقدیر کیا ہے، پتہ یہ غیبیات میں آتا ہے تقدیر بھی. تو انسان پریشان نہیں رہتا ہے اس چیز سے. وہ بولتا ہے کہ میں اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ پہ سپورٹ کر دوں گا. تو یہ حکمت تقدیر کی ہے. حکمت یہ ہے کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. سورہ حدیث کی آیت ہے یہ. تاکہ تم افسوس نہ کرو جو تمہیں لاس ہو گیا اس پہ، اور تم اتراؤ نہ، تم بوسٹ فلنس نہ دکھاؤ جو تمہیں مل رہا ہے اس چیز پہ. مجھے ایگزام میں فیل ہو گیا. اب میں بول رہا ہوں یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، جو ہونا تھا وہ ہونا ہی ہونا تھا، میں ٹینشن نہیں لوں گا اب. اس کو یہ ہے حکمت تقدیر کی، آدم نے کیوں تقدیر لکھی ہے. تو یہ حکمت تقدیر کی ہے. اور یہ حکمت بھی ہے کہ ہمیں رب کا علم سمجھ آتا ہے کہ رب کا علم کتنا کامل ہے، کہ وہ ہم سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کیا کریں گے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کریں گے، لیکن ہمیں اپنی ول ہے. لیکن جو ہماری مشیت ہے، جو ہماری ول ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. اور ان دا اینڈ سب کچھ ہوتا ہے ڈیوائن پلان کے انڈر، یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن بندے کو اپنی مشیت ہوتی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا. اور رب نے ڈال دیا انسان کے اندر، الہام کر دیا، ڈال دیا، انسپائر کر دیا اس کے اندر فجورها وتقوی، اس کا فاجر پن، اس کی وکٹنس، اور اس کا وتقوی، اس کا رائچسنس، تقوی بھی دونوں اندر سے ہوتا ہے انسان کو. پھر انسان خود کرتا ہے کوئی چیز، چنتا ہے خود ہی، ہے نا. ہم نے کہا تھا بہت باری پچھلی بار بھی اس میں. ویسے زیٹر زیٹر سے
پری ڈیٹرمنٹ ایونٹس ہے نا جو بھی یونیورس میں ہو جائے گا، وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے already decreed ہے نا، to his perfect wisdom. While humans have free will, their choices are parts of Allah's greater plan, and everything ultimately happens by his will ہے نا. وما تشاءون إلا إن يشاء الله رب العالمین. تم نہیں چاہتے ہو لیکن جو چاہتا ہے رب العالمین وہی ہوتا ہے. وما تشاءون إلا إن يشاء الله رب العالمین. لیکن کتنی جگہ پہ قرآن پہ ایسے بھی آ گیا ہے کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دیا، اما شاکرن و اما کفورا. یا تہِ کرِ انسان شکر، یا تہِ کرِ انسان کفر. یہ پانس تان یہ ول. تو یہ ہو گیا ہے نا. وہ کیا وہ فمن شاء فلیکفر ومن شاء فمن شاء. یس یس کرن کفر وہاں پہ ایسے یس یس کرن کفر، یس یس انن ایمان، یس یس یمس پن ول آئس. تو وہاں سیدھی آ گیا ان آیت میں. قدریہ کیا بولتے ہیں؟ تقدیر ہی کوئی چیز نہیں ہے، تقدیر ہے ہی نہیں کوئی چیز. نتھنگ از پری ڈیسٹنڈ. جبریہ کیا بولتے ہیں؟ خدا پری ڈیسٹنڈ ہے ہر کوئی چیز، لیکن پری ڈیسٹینیشن سے ہم مجبور ہو رہے ہیں. ہم کیا ہو رہے ہیں؟ مجبور. اس کو شاید بولتے ہیں ڈٹرمنزم، پتہ ہی نہیں کیا بولتے ہیں اس کو. یہ ہو گیا ایسے. اب پڑھیں گے ہم کیا ڈیفینیشن آف تفسیر پڑھیں گے ہم. ایک بتا وہ پڑھ رہے تقدیر کے بارے میں، ابھی ہم پڑھ رہے تفسیر کے بارے میں. دیکھیے ہم پڑھتے نا کوئی کتاب ہی سیدھے، ہم کیوں پڑھ رہے ہیں ایسے شارٹ نوٹس میں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے ایسے بہت فائدہ آتا ہے. کیونکہ کتاب اگر ہم پڑھیں گے سیدھے ہی ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں جانا ہے پورا بیسک سے ان چیزوں میں، اصول کی چیزوں میں. ورنہ کتابیں بہت ساری ہے، جیسے یہ والی کتاب ہے التبیان فی علوم القرآن، محمد علی صابونی کی کتاب. یا ایسی ہے یہ والی اصول تفسیر کتاب ایک آتی ہے، یہ ہو گیا تفسیر کے بارے میں کتاب ہے. یا وہ لکھی ہے اس نے بھی تقی عثمانی ہے نا، تقی عثمانی، انہوں نے بھی لکھی ہے کتاب اس پہ. کچھ ہے قرآنک سائنس اس کا نام ہے. بہت موٹی کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب آتی ہے اصول کے بارے میں. لیکن اس سے ہم تھوڑا پریشان رہیں گے، ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تھوڑا ڈیو زیادہ ہے. یہ پڑھنے کے بعد ہم پڑھ سکتے کچھ بھی انشاءاللہ. ڈیفینیشن آف تفسیر. تفسیر کیا ہو گیا؟ ریفرز ٹو دا سائنس اور discipline of interpreting and explaining meaning of the Quran. It involves understanding the context, linguistic aspect, and intended meaning messages of the Quranic verses. Intended messages جو ہوں گی. The goal of tafsir is to explain the meaning of the Quran in a manner that aligns with its divine message. خدا نے کیسے ہم سے چاہتا ہمیں سمجھانا، اسی اعتبار سے قرآن سمجھ ڈالا. while considering the historical and the cultural context بھی ذہن میں رکھنا سب کچھ. Tafsir is based on the knowledge of Arabic language, grammar, the context in which the verses were revealed, and the principles outlined by scholars to ensure this interpretation is accurate and true to the text. ہے نا. تفسیر کیا ہو گیا؟ Tafsir is a scholarly process of interpreting the Quran, uncovering the meaning of its verses and understanding their application in the life. سب کچھ ہے نا. اس کا دیکھیں گے عملی پہلو بھی اس کا کیا ہے. اٹس ڈیٹیلڈ اینڈ سسٹمیٹک ایفرٹ ٹو ایکسپلین دا قرآن's میسیجز ویدر ریلیٹڈ ٹو تھیولوجی. تھیولوجی کیا ہو گیا؟ تھیوس بولتے ہیں گریک میں گاڈ کو، تھیوس. تو تھیولوجی ہو گیا اسٹڈی آف گاڈ. تھیولوجی یا عقیدہ بول سکتے ہیں ان شارٹ نا، ویسے کریڈ بول سکتے ہیں. کریڈنگ اس میں بہت ساری چیزیں کریڈ میں آتی ہے. تھیولوجی ہو گیا اسٹڈی آف گاڈ، اللہ کے بارے میں سمجھنا. لا کے بارے میں دیکھنا، مورالٹی کے بارے میں دیکھنا، ایتھکس کے بارے میں دیکھنا، گائیڈنس فار پرسنل اینڈ سوشل کنڈکٹ. تفسیر جو ہے نا یہ فسر یفسر سے بن گیا. فسر یفسر تفسیر ہے نا. فعل یفعل تفعیل. فسر یفسر مفسر، مفسر فسر تفسیر ہے نا. تو ہو گیا فسر مطلب کیا؟ ٹو ایکسپلین، ٹو میک کلیئر، کوئی چیز واضح کرنا، کوئی چیز ایکسپلین کرنا ڈیٹیل میں. اس کو بولتے ہیں نا ایگزیجسس. اس لیے ایگزیجسس ہو گیا کوئی چیز ڈیٹیل میں جانا، اس کے اندر کلیئر کرنا کوئی چیز. تکیازِ کانٛہہ تہِ چیٖز چھُ گژھان اَتہِ کلیئر ییٚمہِ ساتہٕ ڈِٹیلَس منٛز وَسُن. نہ چھُ گژھان کانٛہہ چیٖز پوٗرٕ کلیئر دُنیاہَس منٛز کِہیٖنۍ تام تہٕ فُل ڈِٹیلَس منٛز اِنسان وَسہِ کِہیٖنۍ نہٕ. وہ ہو گیا تفسیر. ایکسپلین دا لنگوسٹک میننگ آف دا ورڈس. سے پھر سے بول رہا ہے پرانی چیزیں جو ہم نہیں پڑھیں گے. نہیں ورڈس اینڈ فریز ان دا قرآن. انڈرسٹینڈ دا کنٹیکس. اس کو بولتے ہیں اسباب النزول. اسباب النزول کیا سبب ہو گیا نازل ہونے کا؟ اس کو بولتے ہیں اسباب النزول. اسباب کیا تھے، کازز کیا تھے کہ کوئی آیت نازل ہو گئی؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں نا قرآن کے نازل 23 سال کی مدت میں،
اور یہ ہو گیا نازل ضرورت کے اعتبار سے، کبھی دو آیتیں، کبھی تین آیتیں، کبھی ایک سورہ، کبھی دو رکوع، کبھی چار رکوع، ایسے ہی. In which the verses were revealed, interpreting the intended message and guidance that apply to both the immediate audience at the time of revelation and to future generations. Referring to hadith, sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the interpretations of classical scholars to clarify meanings. اچھا importance of تفسیر in understanding the Quran ہم پڑھیں گے اوپر اوپر سے ابھی تھوڑا سا. Clarifies the meaning of the verse ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہی ہے. Provides context اسباب نزول جو ہے، ہسٹوریکل کنٹیکس کیا ہے، پولیٹیکل کنٹیکس کیا ہے، سوشل کنٹیکس کیا ہے، فار مور ایکوریٹ انڈرسٹینڈنگ آف دا ورسز. گائیڈنس فار پریکٹیکل لائف ہے نا. ورائن سے اگر ہے نا کیا مس انڈرسٹوڈ اور مس اپلائڈ ہو جائیں گے قرآن کے آیتیں. ٹھیک ہے. پریکٹیکل اپلیکیشن آف قرآن کسے آتی ہے؟ گائیڈنس. جب ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے، پریکٹیکل لائف گائیڈنس. اور اوائڈس مس انٹرپریٹیشن، یہ ہو گیا ایک اور چیز. اسکالرز جو ہے وہ کہتے ہیں یوز اے ریگرس میتھڈالوجی ٹو پریونٹ مس ایپلیکیشن اور ڈسٹورشن آف دا میننگس. اگر علماء مت نہ ہوتے لوگ پتہ نہیں کیا کیا نکالتے قرآن میں سے اپنی اپنی چیزیں ہے نا. یہ سب کرتے آدھار بھی آتا ہوگا، آدھی چیز نکالیں گے. جیسے کیا بہت سارے علماء سو نے، برے علماء نے شرک نکالا قرآن سے ہی، ایسے بھی کچھ عالم گزرے ہیں. اس لیے یہ کرتے اورینٹلسٹ پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے وہ. تو اس لیے تفسیر کتنی امپورٹنس رکھتی ہے انسان کو فتنوں سے بچنے کے لیے. کوئی اپنا ہی مطلب نکالے گا قرآن کا، اس کو سمجھائیں گے تم کیا بتا رہے ہو اپنا ہی. تفسیر دیکھو تم، عربی جانو تب جا کے تم کچھ بول سکتے ہو. تم کیا باتیں کر رہے ہو ہوا میں. تو ڈیپنس فیتھ اینڈ انڈرسٹینڈنگ، اس سے انسان کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے. تفسیر پڑھنے سے انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہے جب انسان جاتا ہے ڈیپ اللہ تعالیٰ کے وزڈم کے اندر. اور پتہ ہے میں بھی کوشش کرتا ہوں نا بہت کہ میں بتاؤں کو اس کا وزڈم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے اس کے وزڈم کیا ہے، کیونکہ اس سے انشاءاللہ ہمارا ایمان بڑھ جائے گا. اسی لیے یہ بولنا چاہیے نا کہ ایک تو ہو گیا ہم کر رہے ہیں عمل، ہمارا وہ ایمان. دوسرا ہو گیا کہ اس کے پیچھے حکمتیں کتنی ہیں، ہزاروں میں. وہ ہمیں جاننی چاہیے ضروری، کیونکہ حکمتیں جاننے کے بعد انسان کو ایمان بہت بڑھ جاتا ہے. حکمتیں جاننا ضروری ہے. آپ دیکھیں گے اگر آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران یا سورہ نساء پڑھیں گے، پہلی جو سورہ اس میں جب بھی احکام ہے نا اس میں زیادہ جب اس میں احکام بیان کیے جاتے ہیں نا، اللہ بولتے ہیں اس کے بعد ہی کیا وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر صرف عقل والے. یا وہاں پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم اور علیم ہے، مطلب کوئی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ بولتا ہے ساتھ میں انہ حکیم علیم، وہ حکمت والا ہے. اس کا جو ہر کوئی فیصلہ ہے وہ مبنی حکمت پہ ہی ہے، اور وہ ہمیں تلاش کرنی ہے وہ حکمت ہے. وہ بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے تم تلاش کرو حکمت ہے، اس میں کیا ہے وہ جاننے والا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ٹھیک بڑی. شمس بارس دوس آ شکر الحمدللہ تُہۍ چھِو پانہٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ. دوٚپمو بس کینٛژن صوٗرتن ہُنٛد ؤنۍ تُہۍ کہِ یہِ کیٛاہ اوس اسباب تِمن اسباب یِم نا مٲنِو مین چھِ. دیکھیے جو ہے نا پہلے سورہ جو مطلب ہے نا مکی سورہ، مکی سورہ جتنے بھی ہے نا ان میں جو تھا نا سبب نزول کا وہ تھا یہی کہ شرک نہیں ہونا چاہیے. جہاں پہ شرک ہوتا تھا اس کے خلاف آتی آئی تھی. جب مسلمان کو تکلیفات پہنچتی تھی اس کے خلاف اس کے بعد آتی آئی تھے. مسلمان سخت دلا سے مان دینا، امید مان دینا. اور جو تھے نا مکی صورت تھے انہیں میں بیان کیا گیا کس کے بارے میں؟ آخرت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ملائک کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، میعاد کے بارے میں، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں، جو ہے تقدیر کے بارے میں. پہلے بیسک اللہ تعالیٰ آپ نے نا لگ بھگ 13 سال تک دعوت توحید کی، ان سب چیزوں کی، ایمان کی دعوت، توحید کی دعوت. اس کے بعد پھر نماز فرض ہو گئی، پھر زکوٰۃ آ گیا، پھر حج آ گئے، پھر روزے آ گئے. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ زکوٰۃ، روزہ، حج، سیام، اس کے کنٹیکس میں جو آیتیں آتی ہیں نا وہ مدنی صورتوں میں ہوتی ہے. عام طور پہ وہ ہوتی ہے مدنی صورتوں میں، کیونکہ تب ہو گئے تھے وہ نازل. تو ایسے میں کیا بولوں گا کس آیت کا؟ ہر ایک آیت کا ہوتا ہے اپنا اپنا کنٹیکس. ایک آیت کا اس پہ کتابیں لکھی ہے علماء نے نا اس کے بارے میں. جیسے تفسیر ابن کثیر آتی ہے نا مارکیٹ میں، یہ والی تفسیر ابن کثیر جو ہے، تفسیر ابن کثیر نہیں، میں کیا بول رہا ہوں، تفسیر ابن عباس کا نام ہے، اور لکھی ہے شاید جلالین نے. اس نے لکھا ہے نا اس کے بارے میں، اسباب نزول کے بارے میں. کوئی بھی آیت کا کا سبب کا نزول کا سر سبب کیا ہوتا ہے. سورہ جیسے کافرونُک ما چھُ یاد؟ سورہ کافرون، اس کا سورہ کافرونُک ما چھُ یاد؟ بالکل اچھی کنٹیکس کے یم مثلا کفار تم زبان کے تُہۍ کٔرِو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم زبان کی اے اللہ کے رسول آپ کریے ہماری بھگوانوں کی عبادت 1 سال تک، ہم کریں گے آپ کے اللہ کی عبادت 1 سال تک.
پھر آپ کریے مطلب یِتھَے پٲٹھی تُہۍ تہِ کٔرِو سٕنٛز عبادت أسۍ تہِ کَرو تُہٕنٛدِس معبوٗدَس عبادت تُہۍ گٔیوا کیٛاہ تِکیٛازِ شِرک کَرَن وول چھُنہ یہِ کَران کَمپرٛومایز تِم چھِ آسان کانٛہہ پَنُن فٔرٕم بِلیٖف کِہیٖنۍ چھُنہ شِرک چھُ آسان بِلکُل یِتھ پٲٹھۍ سپایڈَر ویب چھِ آسان یِتھَے پٲٹھۍ چھُ آسان شِرک تہِ کمزور جیسے قرآن کے الفاظ ہے اِن انکر البیتِ کیٛاہ وہ لبیت اتھ الانکر بارس منٛز چھُ سورہ اسراہس منٛز تہِ سورہ اسراءس منٛز سبحان الذی اسرا بعبدہ کَتھ آیتہِ منٛز آیت نمبر 72 73 آیت نمبر یا 73 72 نتہٕ چھُ 82 یا 782 پتہٕ چھُ آمُت کرنہٕ براتُک اظہار اَمہِ پتہٕ قل یا ایھا الکافرون آپ کہہ دیجیے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں اس کی تم عبادت کرتے ہو پتہٕ چھُ أتھۍ آمُت رِپیٖٹ کرنہٕ یِہے آیت چھِ آمٕژ کرنہٕ رِپیٖٹ ایمفیسس خٲطرٕ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا 82 وٕچھو تُہۍ سر 82 آية وننزل 82 وٕچھو سر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أساس القرآن نازل كور يشوف کمیُک شفاء چھُ تُہۍ سر وٕچھان إيش سبحان الذي أسرى بعبده ليلا کمیُک چھُ من سر وٕچھان 15 سبارون سورہ اسرا سورہ اسرا سورة بني إسرائيل أساس سورة بنی إسراء اسرائیل يوشان سورة إسراء أشلك دي هوي 83 يوسف أشي هوي كان تكست سورة كافرونس بيسا هر كون شو لك بالغ لك التكست اَتھ منٛز چھِ واریاہ کِتاب آمژٕ لیکھنہٕ کِتھانۍ چھِ تَتھ کِتابہِ ناو یہِ چھِ واریاہ بٔڑ کِتاب اَوَے چھُ گژھان یہِ واریاہ مُشکِل یہِ ژھانٛڈُن اَتھ چھِ آسان واریاہ زیادٕ ڈیٖپ اَنڈرسٹینڈِنٛگ ضوٚرَتھ اِنسانَس یُتھُے سُہ پَرِ کیٛاہ شانہِ نزوٗل اسباب نزوٗل بیٚیہِ چھُنہٕ ہر آیتہِ آسان شاید یہِ شانہِ نزوٗل کینٛہہ ہر آیتہِ چھُنہٕ ضروٗری آسان شانہِ نزوٗل آسہِ کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ چھُ کینٛہہ مگر اَمہِ سۭتۍ چھُ واریاہ اَکھ اِنسانَس مِلان اَکھ بیک گرٛاوُنٛڈ نالیج کَتھ حِسابَس منٛز ٲس میسیج آمٕژ عطا کَرنہٕ یہِ گژھِ پَرُن اِنشاء اللہ اَمہِ سۭتۍ ویسے چھِ لیکھان تفسیٖرَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ اِمپاٹَنٹ چھُ باسان تفسیٖرَس منٛز مُفسِرَس سُہ چھُ لیکھان اَمہِ ساتہٕ شاید نزوٗل سۭتی تفسیٖرَس منٛز اتھ منٛز حظ چھِ کینٛہہ یاد یِتھ کٔنۍ یہِ چھُ سورہ الکہف سورہ الکہف تَتھ تَمیُک چھُنہ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ تِمو بِلکُل سوال کٔرۍ ییٚمہِ ساتہٕ تِمو سوال کٔرۍ یہوٗدیو ترٛےٚ سوال سوال 3 کٔرۍ بِلکُل تَتھ چھُ سُہ چھُ آمُت تہِ ترٛےٚ سوال کٔرۍ یَتھ تِمو کیٛاہ حضرت عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُہ تِمو دوٚپ کہِ یہوٗدیو کوٚر نہ نہ حظ سوال کہِ روح کیٛاہ چھِ پَتہٕ آو جواب دِنہٕ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا سوال کرنہٕ کہِ روح کیٛاہ چھِ اللہ تعالیٰ دیُت جواب کہِ یُس روح چھُ تُہۍ دٔپِو یا رسول اللہ روح چھُ رۄب سُنٛد حُکُم اور تۄہہِ چھُ آمُت واریاہ کَم عطا کَرنہٕ نالیج اَتھ روح کِس بارَس منٛز اَمِچ نالیج بیٚیہِ آو کَرنہٕ بیٛاکھ سوال کہِ یِہوے بیٚیہِ اوس نہٕ تِمو اِنشاء اللہ پوٚرمُت رسول صلی اوس نہٕ اِنشاء اللہ پوٚرمُت کِہیٖنۍ تَمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا آپ نہ کہا کریے کوئی چیز کے بارے میں کہ میں کل کرنے والا ہوں الا ان یشاء اللہ لیکن آپ انشاء اللہ ساتھ میں کہا کریے الا ان یشاء واذکر ربک اذا نسیت آپ یاد کریے اپنے رب کو جب آپ اس کو بھول جائیں گے وقل عسى یہ ہو گیا ایسے ترٛیٚیِم یِم سوال حظ یہِ گٔے یہِ آیت چھَنہٕ بھاے یِمن یِمن بریلوین چھَنہٕ یہِ آیت یِوان سمجھ یِم چھِ وَنان نہ یہِ چھُنہٕ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھومُت وَننہٕ لٔے تۄہہِ کیٛاہ ووٚنوٕ یہِ یہِ حظ چھُنہ کنٹیکسٹ نا اَتھ یی تِم چھےٚ یی دَپ تِم ما چھِ مانٲنی کہِ تِم ہٮ۪کَن یہِ کٔرِتھ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس درجہِ دِوان چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد تِژھ برابردی تہٕ تِم چھِنہٕ قرآن چہِ اَتھ بیسِک منٛز ٲسۍ 3 سوال اکھ روح بیٚیہِ اوس بَچہِ کیٛاہ چھُس دِوان لٔڑکہٕ تہِ اکھ یا اوس کوٗر روحس کِس روح سُہ نہ چھُ حظ نہ آمُت روح کِس بارس منٛز اوس بیٚیہِ اوس ذوالقرنینِس بارس منٛز سوال دوٚیُم بِلکُل یس تہٕ بیٚیہِ اوس گۄڈٕنیُک سوال اوس الکہف اہلِ کہفن مُتعلق ہاں بالکل اصحاب کہف کم چھِ دیکھیے جیسے شبی صاحب نے ہوں کہا نا پہلے کہا گیا تھا اصحاب کہف کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا بے شک وہ تھے نوجوان لڑکے آمنوا بربہم جنہیں ایمان آیا تھا اپنے رب پہ وزدناہم ہدا ان کو ہم نے
اب ہدایت میں زیادتی کی. اور کہا گیا تھا ذوالقرنین کون ہے، سوال کیا تھا یہودیوں نے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا تمو انما. کتو ذل کرنین سوال کورمت؟ ہوں. تم کیا سوال تھا؟ بوز آ تمو کور سوال تمس شخص سندس بارس مز ونیو یس مشرق ٹو مغرب وہ تو ٹریول ذوالقرنین کورمت. کیا. بالکل. پھر اللہ تعالیٰ نے ویسے کہا ان کو جواب، وہ پہلے گیا مشرق، پھر گیا مغرب، پھر گیا پہاڑوں کے درمیان میں اس جگہ پہ. پات ون اللہ تعالیٰ وہ ناو ہیت اکوئی. اللہ تعالیٰ نے نام بھی کہا تم وہ ناو ذوالقرنین. ہیت تو بی تم سند عمل. بالکل. اور ذوالقرنین کیا ہو گیا؟ قرن بولتے ہیں سینگوں کو نا، سینگوں کو قرن، یا زمانے کو بولتے ہیں قرن. ذوالقرنین ہو گیا دو سینگوں والا، کیونکہ تم تو شاید مس واریاہ زیوٹ دوس ہینگیو باسان پتہ مس مز. ذوالقرنین دو سینگوں والا. تو یہ ہو گیا ایسے. یا ہچرامت یہ وہ احادیث میں آ گیا، وہ قرآن کی آیت اس میں نہیں ہے. مطلب یہ ہو جائے سوال کہ تمو دوٚپ یہِ ہیٚکہِ سوال دِتھ ژٕ رَٹ نبی امیُک جواب کہ کیٛاہ چھُ زٮ۪وان ماجہِ بچہ کُنہِ ساتہٕ لڑکہٕ کُنہِ ساتہٕ کوٗر. اس میں ہے جواب وہی. مطلب ہیومن میلز میں ہوتے ہیں ایکس اور ایکس کروموزوم، ایکس اور وائی کروموزوم. فیمیل میں ہوتا ہے ایکس اور ایکس کروموزوم. تو یہاں سے نکلتا ہے ہمیشہ ایکس کروموزوم ہی، یعنی سیکس کروموزومس. یہ وہ آٹوزوم شاید ان کو بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. آٹوزومس کی نہیں، آٹوزومس کیا ہو گیا مجھے بھول گیا. یا ہو گیا ایکس کروموزوم، یہاں سے کیا نکلے گا ایکس کروموزوم. کتنا ایکس ایکس کیا ہو گیا؟ فیمیل فیمیل بن گیا. اب یہاں سے نکالیں گے وائی کو، یہاں سے نکالیں گے نا، یہاں سے خود نکلے گا ایکس کروموزوم ہی. میں کیا بول رہا ہوں؟ ان شارٹ جو ہے نا میل وہاں اس کو ہے ایکس وائی ہوتا ہے، فیمیل کو ہوتا ہے ایکس ایکس. تو فیمیل سے میل سے نکلتا ہے ایکس بھی اور وائی بھی. اسی حساب سے کیا بن جاتا ہے لڑکا یا لڑکی. اگر نکلے گا میل سے ایکس تو بن جائے گا لڑکی، میل سے نکلے گا وائی تو بن جائے گا کیا؟ لڑکا. کیونکہ وہاں سے ایکس نکلے گا لڑکی کے سائڈ سے، وہاں سے ایکس ایکس ہوتا ہے کروموزوم. تو اس نے کہا تھا یہی، آپ نے کیا فرمایا اس یہودی سے؟ اگر مرد سن نطفہ کرے گس غلبہ لبہِ عورت سندس نطفس پہ تیل آسہِ لڑکہ. اگر عورت سن نطفہ لگہِ غلبہ مرد سن نطفس پہ تیل کیا آسہِ عورت. پتہ ہی نا. اگر دیکھیے اگر یہاں سے آتا ہے ایکس، یہاں سے بھی آ گیا ایکس، اصلی میں ایکس کا ہے نا فیمیل کا ہی اصلی میں ایکس. زیادہ پراپرٹی ایکس اس کی فیمیل میں ہی ہوتی ہے. اس حساب سے سمجھنا ہے یہ بھی احادیث میں آ گیا ہے. یہ ہم دیکھیں گے حدیث کے بعد، میں دیکھوں گا. کیا ہے ہاں. اس کے بعد یونیفائز دا مسلم کمیونٹی بائی ریلائنگ آن established methods of تفسیر. مسلمس avoid divisions that could rise from personal or incorrect interpretation of the Quran ہے نا. Scholars ensure that interpretations are aligned with the principles of Islam. اب یہ پھر سے بول رہے ہیں پرانی چیزیں واپس، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے لیے، گائیڈنس کے لیے انسان کو ایکوریٹ بینیفٹ. یہ بتائیے آپ پرپز کیا ہے تفسیر کا؟ پرپز انڈرسٹینڈ دا ڈیوائن میسج، خدا کی میسج کو سمجھنا. اوائڈنگ مس انٹرپریٹیشن، کنٹیکسچوئل انڈرسٹینڈنگ، کلیریفیکیشن آف لنگوسٹک نیوانسز. لنگوسٹک یہ ہوں گے نیوانسز نا، یہ کمپلیکسٹیز جو ہوں گے. عربک لینگویج رچ لینگویج، ریچ اینڈ کمپلیکس لینگویج. تفسیر کلیئرفائز دا میننگز آف دا ورڈس پریونٹنگ مس ریڈنگس. اور پریکٹیکل اپلیکیشن اینڈ پہ how Quran teachings to various aspects of life are applied, making the Quran relevant to any situation. تو یہ ہوتا ہے. How does this tafsir guide the interpretation of Quran? Explains the text. Tafsir delves into the linguistic, lughawi and contextual سیاق. سیاق بولتے ہیں کنٹیکسٹ کو، کس تناظر میں بات کہی گئی ہے. تو لغوی تناظر میں یا سیاقی تناظر میں کنٹیکسچوئل حساب سے دیکھیں گے، اسپیکٹ میں دیکھیں گے، لنگوسٹک اسپیکٹ میں ہم دیکھیں گے تفسیر کو. آفرنگ اے کلیئر انٹرپریٹیشن، اس سے آ جاتی ہے اس چیز سے. آٹوزومز آر، ہاں آٹوزومز نہیں شاید نان آٹوزوم، سیکس کروموزوم نا وہی. آٹوزوم کیا باڈی، آٹوزومس ہاں. زومس کیا ہو گیا؟ سوما باڈی. آٹوزومس ہو گیا باڈی کروموزومس، اور یہ ہو گیا سیکس کروموزومس جو ہوتے ہیں ایکس 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 وائی. تو یہ ہو گیا یہ ہو گیا ایسے. پھر بولا کیا کنیکٹ ٹو دا سننا، اٹ ریلائز آن دا حدیث. یہ کہتا ہے کہ اس پر ریلائی حدیث کے اوپر اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. قرآن بولتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج کرو.
یا ایھا الذین یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دی گئے. حدیث بولتی ہے روزے کیسے رکھنے ہیں نا، کب تک رکھنے ہیں، نوافل کیا ہے، مستحبات کیا ہے، سب کچھ، شروط کیا ہے، نماز کے، زکوٰۃ کے، روزے کے، حج کے طریقہ کیا ہے، سب کچھ بول دے کون؟ احادیث. کنٹیکسٹ اور ریولیشن، اسباب النزول جو ہے کنٹیکسٹ، تفسیر کرتا ہے ایکسپلین ریزنس فار ریولیشن ہے نا، اسباب النزول بیہائنڈ سرٹن ورسز ہیلپنگ اس انڈرسٹینڈ دیئر اسپیسیفک اپلیکیشن. اور اسکالرلی کنسنسس، اجماع جو ہوتا ہے تفسیر کے اوپر، وہ بھی ہم دیکھیں گے اس میں. اور پریونٹس ڈویژنس، ڈویژنس بھی ختم ہو جاتے ہیں تفسیر پڑھنے سے انسان کو. تفسیر، اسباب النزول، حدیث اور اجماع، یہ کی ٹرمز ہیں نا. اجماع ہو گیا کنسنسس آف اسکالرس اور انٹرپریٹیشن آف اسلامک لا اور پرنسپلس، بولتے ہیں اس میں اجماع ہے، ہم سب جمع ہو گئے اس پہ، یہی معنی اس کا ہے. یہ ہوتا ہے اجماع. اجماع حجت ہوتی ہے. حجت ہے نا کچھ چیزیں، پہلے القرآن والحدیث، پھر اجماع، یہ حجت ہے. پھر کیونکہ یہ قرآن حدیث پہ آ گیا اجماع. قیاس، قیاس ہو گیا انالوجی دینا، ایگزامپل دینا. اس زمانے کا اونٹ، اس زمانے کی گاڑی، ویسے نا ایگزامپل. قیاس، قیاس آ رہا ہے بولتے ہیں اس کو، انالوجی دینا. اور کیا بولا تھا میں آپ کو؟ قیاس اور کیا ہوتا ہے؟ یہ چار چیزیں، قرآن حدیث، قیاس اور اجماع، اور کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے، یہ چار چیزیں. یہ ہوتی ہے حجت، یہ بن سکتی ہے دلیل. اجماع کی دلیل قرآن میں کہاں پہ اجماع کی دلیل نا، وہ يتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولى. انسان گژھِ نہٕ، اللہ تعالیٰ قرآن میں، انسان گژھِ نہٕ کرُن فالو سۄ وَتھ یُس غیر سبیل المؤمنین، یُس نہٕ مومنن ہٕنٛز وَتھ آسہِ کِہیٖنۍ نہٕ. انہوں نے کوئی وقت چنی ہے، کوئی راستہ چنا ہے، اس کے خلاف کوئی جا رہا ہے. نولیہ ما تولى ونصلیہ جہنم، ہے نا، ایسی آیت ہے. تو مسئلہ ہے کہ اجماع جو ہے وہ دلیل بنتی ہے، شرعی دلیل اجماع. اجماع بھی قرآن حدیث میں ثابت ہے، اور قیاس بھی ثابت کس میں؟ قرآن اور حدیث میں. اب ٹائپس آف تفسیر جو ہمیں پڑھنا ہے، لیکن ٹائم ہو گیا. اب دیکھیں گے والا حدیث نا، ہم بول رہے تھے آپ کو، میں بول رہا تھا نا والا حدیث جو اس میں آ گیا ہے. دیکھیے وہ کیا روایت میں آ گیا ہے. آپ نے فرمایا دا میل فلوئڈ از تھک اینڈ وائٹ وائل دا فیمیل فلوئڈ از تھن اینڈ یلو. وچ ایور آف دیم پریویلز اور ڈومینیٹس دا چائلڈ ول ریزمبل دیٹ پیرنٹ ان جینڈر اینڈ ٹریٹس. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور ماڈرن سائنس کے حساب سے وہی کروموزوم کا مسئلہ ہے، ایکس 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 وائی کے حساب سے آ جاتا ہے. تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ والی، یہ اس میں آ گیا ہے. تو یہ ہو گیا. اب پڑھیں گے ہم ٹائپس کے بارے میں تفسیر میں. تو اس میں لکھا ہے یہی اصول تفسیر، اصول فقہ، اصول جو ہے حدیث. پھر ہم پڑھیں گے باقی کتابیں جو پڑھنی ہوتی ہیں، نخبۃ الفکر فی شرح مصطلح اہل الاثر، یا جو ہے ایسی شیخ عثمان کی کتابیں جو ہے نا اس کے بارے میں، اصول حدیث کے بارے میں، اصول تفسیر کے بارے میں، اصول الفقہ کے بارے میں، الاصول من الاصول من علم الاصول. یا ایسی ہے کتابیں جو ہے لیکن وہ نا پہلے سمجھ آئیں گی ہمیں، وہ پڑھنی ہوتی ہے بعد میں ہی. وہ عربی میں یہ ساری کتابیں تو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ عربی انگلش میں پڑھ رہے ہیں شارٹ میں. ہم اسے آسان لگتا ہے نا تھوڑا سا، کیونکہ ہم اسے یوزڈ ہو گئے انگلش سے. تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے وہ بھی انشاءاللہ. لیکن یہ ہمیں پڑھنا ہے